السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. موضوع ظاہر کہ بہت ہی وسیع موضوع ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ رسول وہ ہے جن کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نصوں کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. کل کی مجلس میں میں نے عرض کیا کہ انسان کی اخلاق بڑھ جائے، علم لاکھ ترقی کر جائے، لیکن اس کے بعد بھی جو الہی تعلیمات ہیں ان کی ضرورت تا قیامت محسوس ہوتی رہے گی، کیونکہ انسان جہاں جسم ہے وہیں اسی کے ساتھ ساتھ روح بھی ہے. جس طرح سے جسم کے ضروریات ہیں اسی طرح سے روح کے بھی ضروریات ہیں. لہذا جب روح انسان کی جسم موجود ہے تو اس کے لیے قانون کی بھی ضرورت ہے، اور قانون انسان نہیں بنا سکتا، کیونکہ بڑے سے بڑا سائنسداں روح کی حقیقت سے واقف نہیں، بڑے سے بڑا عالم روح کی حقیقت سے واقف نہیں. تو جب روح کی حقیقت نہیں جانتا تو اس کے ضروریات کو کیا سمجھے گا؟ جب ضروریات کو نہیں جانتا تو اس کے لیے قانون کیا بنائے گا؟ لہذا ضرورت ہے کہ قانون وہ بنائے کہ جو روح سے بھی واقف ہو، جو جسم سے بھی واقف ہو، اور وہ ہے خالق انسان، کہ جس نے انسان کا جسم بھی خلق فرمایا ہے، جس نے انسان کے لیے روح بھی خلق کی ہے. لہذا وہ جو قانون بنائے گا وہ جسم کے لیے بھی ہوگا اور روح کے لیے بھی. اسی لیے میں نے بچوں جوانوں سے خطاب کیا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام میں منع ہے، لیکن آج کے سائنسدان نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں منع، آج کا ڈاکٹر نہیں سمجھ پاتا کیوں منع، آج کے میڈیکل سائنس والے نہیں سمجھ پاتا کیوں منع. تو ظاہر اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ جسم کو دیکھ رہے ہیں کہ جسم کے لیے مفید ہے یا نہیں، اور اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس میں جسم بھی ہے اور روح بھی ہے. لہذا جو چیزیں جسم کے لیے مضر ہیں وہ بھی اللہ نے منع فرمائی ہیں، اور جو چیزیں انسان کے نفس اور روح کے لیے مضر ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ممنوع شدہ ہیں. لہذا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیوں منع ہے اور یہ کیوں منع ہے، یہ کیوں منع ہے. جب اس کو خالق مان لیا، جب اس کو مالک مان لیا، جب اس کو اللہ مان لیا، جب اس کو رب مان لیا، تو اب آنکھ بند کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرنا ہے. اب یہ چوں چرا نہیں چلے گی، اس میں کچھ چوں چرا نہیں چلے گی. آج کیا پوچھا، ارے یہ کیوں صاحب اسلام کا یہ کیوں حکم ہے، اور صاحب یہ کیوں منع ہے، اور صاحب یہ کیوں کہا گیا ہے. دیکھیے، میں نے کہیں بھی عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی اللہ اطاعت کا امتحان لیتا ہے. بہت سی چیزیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتا دی ہیں کہ یہ کیوں منع، یہ کیوں منع، یہ کیوں منع، یہ کیوں منع، لیکن بہت سی چیزیں انہوں نے بتائی بھی نہیں ہیں. بڑے سے بڑا عالم نہیں بتا سکتا، بڑے سے بڑا مفکر نہیں بتا سکتا، بڑے سے بڑا فلسفی نہیں بتا سکتا جب تک اللہ نہ بتائے اور ائمہ معصومین کے ذریعے سے نہ پہنچے. نہیں بتا سکتا. اللہ کے احکام کی مصلحت بندے نہیں بتا سکتے، یا اللہ کے ذریعے سے معصومین تک پہنچو، معصومین ہم تک بچے. لیکن یہ کہ اب اطاعت کا امتحان ہوتا ہے، اطاعت کا امتحان ہوتا ہے. میں مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. فرض کیجئے کہ باپ نے کہا کہ دیکھو فلاں مقام کے اوپر تم کو جانا ہے، یوں راستہ طے کرنا ہے، اس طرح سے جانا ہے، اور جا کے فلاں درخت کے پاس پہنچنا، اور وہاں کے اوپر ایک بیلچہ لیتے جانا، ایک کدال لیتے جانا، اور وہاں تم 1 گز کھدائی کر دینا، 1 میٹر کھدائی کر دینا. اب
اگر یہ باپ کا مطیع و فرما بردار ہے تو یہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں، یہ نہیں پوچھے گا کیوں، باپ کا حکم ہے تعمیل کرنا ہے، زحمت کر کے گیا، اس درخت کو تلاش کیا کہ جس کے لیے باپ نے کہا تھا، ساتھ میں کدال پھڑوا جو کچھ چیز موجود تھی، زمین بہت سخت تھی، پتھریلی زمین تھی، کھودتا رہا یہاں تک کہ جب 1 میٹر تک کھود لیا تب دیکھا ایک صندوقچی موجود ہے وہاں کے اوپر. بہت توجہ رہے. اب جو صندوقچی نکالی تو دیکھا اس میں سونے کے سکے ہیں، اس میں جواہرات ہیں. بہت توجہ رہے. اگر پہلے سے باپ نے بتا دیا ہوتا تو باپ کی اطاعت نہ ہوتی، صندوقچی کی لالچ ہوتی. باپ کی اطاعت نہ ہوتی، دولت کی لالچ ہوتی. لہذا اطاعت کا امتحان تھا. اطاعت کے امتحان سے جب مکمل ہو جاتا ہے انسان تب انعام ملتا ہے. لہذا یاد رکھو کہ اگر کسی چیز کی مصلحت نہیں معلوم ہے تو یہ نہ پوچھو کہ کیوں، بلکہ اطاعت کا امتحان ہے. جب امتحان میں پورے ہو جاؤ گے تو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. ایک صلوات بھیجنے والا. بہت سی چیزیں ہیں، بے شمار پہلو ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی عقل، انسان کا فہم اور انسان کا علم اس لائق نہیں ہے کہ وہ تمام چیزیں سمجھ سکے کہ جو مسائل الہیہ ہیں. لیکن عقل بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ جو محمد محمد علیہ السلام کے ذریعے سے چراغ حیات، جو ہدایت کے چراغ روشنی میں ہیں، ان کی روشنی بھی ضروری ہے. نہ خالی عقل اگر نہیں ہے تو وہ ہدایت جو ہے کام نہیں کرے گی، کیونکہ اس کے لیے عقل ضروری ہے. صرف ہدایت ہو اور عقل نہ ہو تو ہدایت نہ کام کرے گی، اور ہدایت ہو اور عقل نہ ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں ساتھ میں، کہ ہدایت کے چراغ بھی ہو اور عقل بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہے، تب کہیں جا کر ہدایت ہو پائے گی. جس طرح سے میں نے عرض کیا تھا کل مثال دے کر کہ آنکھوں میں نور نہیں ہوتا ہے، آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ آنکھ میں نور کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، روشنی کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لہذا چراغ بھی ضروری ہوتا ہے اور آنکھیں بھی ضروری ہوتی ہیں. اگر آنکھیں ہوں اور چراغ نہ ہو تو آنکھیں کام نہیں کرتی. پوری توجہ رہے. اور اگر چراغ ہو اور آنکھیں نہ ہو تو دونوں چیزیں ضروری ہیں ساتھ میں، کہ انسان کے پاس آنکھیں بھی ہو اور نور بھی ہو، تب راستہ صحیح ڈھونڈ سکتا ہے وہ. اسی لیے ضروری ہے کہ وہ چراغ جو روشن کیے وہ بھی ہو اور عقل کی روشنی بھی ساتھ ساتھ ہو. ایک صلوات بھیجے پر محمد، ایک صلوات بلند آواز سے پر محمد. انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھایا جائے. صاحبان علم و فہم تشریف فرما ہے. انسان، میں نے غلط کیا تھا کہ انسان اگر جسم کو ترقی دے گا تو مرحب و انتر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن اگر روح کو ترقی دے گا تو مظہر صفات الہیہ بن جائے گا، مظہر کمالات الہیہ بن جائے گا. اور اس کی مثال میں نے وہ آیہ کریمہ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جس وقت جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے اور اعلان ہوا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دیکھو، جب میں آدم کا ڈھانچہ بنا لوں، جب میں آدم کا پتلا بنا لوں اور اس میں اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں تو فوراً سجدے میں گر جانا. ارے توجہ ہے. کسی بہت پہلے میں نے شاید غفران آپ کی مجلس، شاید پہلا یا دوسرا عشرہ تھا جس میں نے یہ بات پیش کی تھی. لہٰذا بہت سے بچے ظاہر ہے کہ ان کو وہ بات نہیں نہ سنی ہوگی نہ بہت سے ہو سکتا ہے وہ یاد بھی نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آج پیش کی جائے. ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے. ایک دلیل دی جاتی ہے، ایک بات کہی جاتی ہے، اور وہ بات یہ کہی جاتی ہے غدیر کے سلسلے میں. یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسی سے میں جوڑنا چاہتا ہوں کہ بات کہی جاتی ہے کہ چلیے ہم نے مان لیا غدیر کے اعلان کو. رسول نے اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مولا کو ہم نے حاکم بھی مان لیا.
توجہ رہے، حالانکہ اس پر جھگڑا ہے کہ مولا کے معنی کیا ہے۔ چلیے ہم نے حاکم میں مان لیا کہ حاکمیت کا اعلان ہوا ہے، خلافت کا اعلان ہوا ہے، وصایت کا اعلان ہوا ہے، ولایت کا اعلان ہوا ہے، لیکن علی کی ولایت کے اعلان سے دوسروں کی حکومت کی تردید کہاں سے ہو رہی ہے؟ بہت نازک پہلو ہے جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ بھائی میں نے کہا فلاں صاحب جو ہے وہ گورنر ہیں، اب فلاں صاحب گورنر ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ دنیا میں ان کے علاوہ کوئی اور گورنر ہے ہی نہیں۔ بھائی فلاں صاحب نے اشارہ کر دیا کہ صاحب یہ میرے پہلے کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گورنر ہیں، اب آپ سمجھے کہ بھائی ان کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی گورنر ہے نہیں، یہ بھی گورنر ہے، ان کے علاوہ بھی ہیں۔ دیکھیے اور توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، کیونکہ بات ظاہر کہ دلیل جو ہے وہ بہت ہی مضبوط ہے، دلیل اس دلیل کو توڑنا ہے، دلیل کو توڑنا ہے، اور بہت چھوٹا سا ایک ہتھیار ہے جس سے یہ دلیل ٹوٹ جائے گی، بہت مختصر سا ایک ہتھیار ہے کہ جس سے انتہائی مضبوط دلیل ہے، یہ انتہائی مضبوط دلیل ہے کہ جو پیش کی جاتی ہے کہ صاحب اس سے دوسروں کی تردید کہاں ہو جاتی ہے۔ بھائی رسول اللہ نے اعلان فرمایا کہ علی حاکم ہے، یہ فرمایا کہ میرے نائب ہیں، میرے جانشین ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ اور کوئی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہیں بھی نہیں، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ کوئی دوسرا مولا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی نکلا کہ کوئی دوسرا حاکم نہیں ہے، نہیں، بہت توجہ ہے اس دلیل کو کہ جواب دینا، دلیل کا جواب دلیل ہی ہوتی ہے، لفاظی نہیں ہوتی، دلیل کا جواب دلیل ہے، دلیل کا جواب دلیل ہے۔ آپ دیکھیں اب اسی آیہ کریمہ کی ذیل میں مرض کروں گا، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ ترجمہ کیا کیا جائے، کہیں بھی جا کر دیکھ لیجیے آپ، ترجمہ کیا جائے گا کہ دیکھو جب میں آدم کا پتلا بنا لوں اور اس میں اپنی روح کا ایک جز پھونک دوں تو بس فوراً سجدے میں گر جانا۔ جہاں جہاں آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے اس آیہ کریمہ کا، آپ کو اس میں فوراً کا لفظ ملے گا، بہت توجہ، فوراً کا لفظ ملے گا، بلا تاخیر سجدے میں گر جانا، فوراً سجدے میں گر جانا۔ یہ فوراً کہاں سے آگے آیا تھا؟ توجہ رہے، یہ فوراً کہاں سے آ گیا؟ فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گرنا، تاخیر نہ کرنا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ارے توجہ رہے، توجہ رہے، توجہ رہے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بس ادھر روح پھونکو فوراً بلا تاخیر، بلا کسی فاصلے کے، فوراً سجدے میں گر جانا۔ یہ فوراً کہاں سے آ گیا؟ عربی میں حرف فے استعمال ہوتا ہے، عربی داندہ تشریف فرما ہے۔ اب مثال یہی دی جاتی ہے، جیسا مثال وہی دی جا رہی ہے کہ جا حامدون و محمودون، اب حرف واو استعمال ہوا یہاں پر، جا حامدون و محمودون، حامد آئے اور محمود آئے۔ اب کیونکہ حرف واو ہے اس میں، تو اس میں آنے میں ہو سکتا ہے بہت فاصلہ ہو، بھئی آج حامد صاحب آئے تو ہو سکتا ہے کل محمود صاحب آئے ہوں، کیونکہ حرف واو ہے۔ تو حرف واو جو ہے وہ بہت یعنی قربت کا اظہار نہیں ہوتا اس سے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بھی آئے وہ بھی آئے۔ لیکن اگر اس طرح سے استعمال ہو کہ جا حامد ثم محمود، دیکھیے عربی کی نزاکت ہے، ثم محمود، اب بجائے واو کے ثم استعمال ہوا، تو اب ثم کے معنی ہے کہ تھوڑی دیر میں، واو سے تھوڑی دیر کا پتہ نہیں چل رہا، ہو سکتا ہے ایک ہفتہ بھی بیچ میں گیپ ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کا بیچ میں گیپ ہو، حرف واو استعمال ہوا ہے۔
لیکن اگر سما استعمال ہو گیا تو سما کے معنی ہے کہ تھوڑی دیر بعد، تھوڑی دیر بعد، 1 گھنٹہ بھر بعد، 1.5 گھنٹے بعد، یعنی 24 گھنٹے کی دیری نہیں تھی، 1 ہفتے کی تاخیر نہیں تھی، بلکہ 2-4 گھنٹے کی تاخیر. یہ سما ہے. لیکن اگر حرف فے استعمال ہو جائے، جا محمودن فحامدن، اب اس کے کیا معنی ہوں گے کہ جیسے ہی حامد آئے بلا تاخیر فوراً. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، بلا تاخیر فوراً محمود صاحب بھی تشریف لے آئے، درمیان میں کوئی آنے میں گیپ نہیں تھا. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. قرآن میں بہت سی آیتیں ہم کو مل جائیں گی ایسی کہ جس میں اس کی مثال ملتی ہے. جناب موسیٰ نے پتھر پر عصا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَ عَشَرَةَ عَيْنًا، جیسے ہی پتھر پر عصا مارا فوراً 12 چشمے پھوٹ پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر پر عصا مارنے میں اور چشمے پھوٹنے میں درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، کوئی گیپ نہیں تھا. نہیں، اور اس سے بہتر مثال پیش کر دی جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ارے توجہ، ان یقول لہ کن فیکون. کن کے بعد کسی شے کے وجود کے معنی میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، بس فوراً وہ شے وجود میں آ جاتی ہے. کیونکہ حرف فے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، حرف فے استعمال ہو رہا ہے. نہیں، اور مثال پیش کروں. جس وقت آپ کو معلوم ہی ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اب رسول اللہ کی تمنا ہوئی کہ نہیں، یہ کعبہ بدل دیا جائے، یہ قبلہ بدل دیا جائے. تو اب پوری تفصیل اس کی قرآن مجید میں موجود ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے ہیں. اے رسول ہم بہت جلدی فَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ابھی فوراً آپ کا رخ ادھر موڑ دیں گے کہ جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کی مرضی ہے. اسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا، کبھی عرض کیا تھا کہ ہم ادھر قبلہ بنا دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہے. یہی فرق ہے خلیل اور حبیب میں. ارے بازوق مجمع ہے. یہی فرق ہے خلیل اور حبیب میں کہ خلیل نے اللہ کی مرضی سے قبلہ بنایا تھا اور اللہ نے اپنے حبیب کی مرضی کو قبلہ بنا دیا. ہم ادھر رخ پھیر دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ کی مرضی ہے، یعنی حبیب کی مرضی کو قبلہ بنایا جا رہا ہے. فَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس فوراً آپ کا رخ ادھر موڑ دیں گے جدھر آپ کی مرضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس فوراً ابھی آپ اپنا رخ کعبے کی طرف موڑ دیجئے. ارے تاریخ کعبہ دیکھ لیں، قبلے کی تاریخ دیکھ لیں. آج بھی وہاں پر مدینے میں ایک مسجد موجود ہے جو ذو قبلتین کہلاتی ہے. رسول نماز پڑھ رہے ہیں، علی نماز پیچھے پڑھ رہے ہیں. رسول حالت رکوع میں تھے، حالت رکوع میں تھے، حالت رکوع ہی میں مڑے، علی مڑے. پورے اصحاب اسی طرح سے نماز پڑھتے رہے. ارے توجہ رہے. ارے یہی تو فرق ہے، یہی فرق ہے کہ جس کو دنیا سمجھ نہیں رہی ہے. یہی فرق ہے. ادھر رسول مڑے، ادھر علی مڑے. اب دیکھ لیجئے تمام اصحاب اسی طرح سے پڑھتے رہو، سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوا کیا، سمجھ ہی نہیں پائے ہوا کیا. رسول مڑے، علی مڑے حالت رکوع میں. یہ اللہ کے رسول اتنی عجلت کیوں ہے؟ ارے توجہ رہے. یہ اللہ کے رسول اتنی جلدی کیوں ہے؟ ارے رکوع تمام ہو جائے،
اس کے بعد قبلہ تبدیل کر دیجیے گا. ارے رکعت ہی مکمل ہو جائے پھر قبلہ تبدیل کر دیجیے گا. ارے نماز مکمل ہو جائے دوسری نماز اس قبلے کی طرف پڑھ دیجیے گا. اتنی جلدی کیوں ہے کہ حالت رکوع میں جیسے ہی حکم آیا حالت رکوع ہی میں مڑ گئے, حالت رکوع ہی میں مڑ گئے. اے اللہ کے رسول اتنی جلدی کہے کی ہے, اتنی اجلت کہے کی ہے؟ تو شاید رسول اللہ جواب دے تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آیہ کریمہ میں حرف فے استعمال ہوا ہے. جب حرف فے استعمال ہوتا ہے تو درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بات بلا فصل منوانا ہوتی ہے تو عربی زبان میں حرف فے استعمال ہوتا ہے. ارے قرآن کی تو اتنی مثالیں دے دی, کیا رسول نے بھی اپنی زندگی میں کبھی حرف فے استعمال ہوا ہے کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں میدان غدیر میں چلنا ہوگا جہاں کجاووں کا منبر بنا ہوا ہے, علی ہاتھوں پر بلند ہے. رسول اعلان کریں من کل تو مولا ہو فہذا علی مولا. حرف فے بتا رہا ہے کہ درمیان میں رسول و علی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. ایک سلوات بھیجتے بلند آواز محمد. اپنے موضوع کا ایک خوبصورت رخ پیش کر دوں. آپ دیکھیں ایک طرف جسم ہے ایک طرف روح ہے. جسم کی ترقیاں محدود ہیں, روح کی ترقیاں لامحدود ہیں. سائنس کبھی روحانی طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور خوبصورت پہلو درج کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے, بے انتہا باذوق مجمع میرے سامنے انشاءاللہ ایک لفظ بھی ضائع نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جسم کی طاقت محدود ہے, مادے کی طاقت محدود ہے, میٹر کی طاقت محدود ہے. روح کو کیونکہ اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے لہذا روح کی طاقتیں لامحدود ہیں. کیونکہ سائنس پڑھے لکھے مجمع کے لیے جملے ہیں, کیونکہ سائنس میٹر کی قیدی ہے, سائنس میٹر کی قیدی ہے, مادے کی قیدی ہے, لہذا سائنس کی ترقیاں بھی محدود ہیں, سائنس کی قوت بھی محدود ہے. سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے وہ سب جسم کے لیے ہے, روح کے لیے کوئی سائنسی ایجاد نہیں ہے, روح کے لیے کوئی سائنسی ایجاد نہیں ہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ٹرین پہ جو ہم سفر کرتے ہیں تو جسم سفر کرتا ہے تیز رفتاری سے یا روح؟ یہ تیز رفتار سواریاں جسم کے لیے بنائی گئی ہیں. یہ ہوائی جہاز جو ہے جسم کے لیے بنایا گیا ہے. مجھے بتائیے جب اے سی میں ہم بیٹھتے ہیں تو جسم ٹھنڈا ہوتا ہے یا روح ٹھنڈی ہوتی ہے؟ پوری توجہ رہے, جسم ٹھنڈا ہوتا ہے کہ روح ٹھنڈی ہوتی ہے. اے سی جو بنا ہے وہ جسم کے لیے بنا ہے. ساری بہت توجہ, پڑھے لکھے مجمع کے جملے. سائنس کی جتنی بھی ترقیاں ہیں, جتنی بھی ترقیاں ہیں, سب جسم انسانی کے لیے ہے, سب جسم انسانی کے لیے ہے. روح کے لیے کوئی سائنسی ترقی کام نہیں دے سکتی کیونکہ سائنس کی قوت محدود ہے اور روح کی قوت لامحدود ہے. یہی وجہ ہے کہ جو روحانی کمالات ہیں ان کا مقابلہ کبھی سائنس نہیں کر سکتی. جو روحانی کمالات ہیں ان کا مقابلہ کبھی سائنس نہیں کر سکتی. مثالیں بہت سی ہیں لیکن ساری مثالیں پیش کرنے کا موقع نہیں ہے. آپ دیکھیں میرے بچے بہتر جانتے ہیں کہ سب سے مضبوط جہاز جو تاریخ انسانیت میں بنایا گیا وہ کون سا جہاز تھا؟ آج سے کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ سب سے مضبوط جہاز جو بنایا گیا تھا وہ ٹائٹینک تھا.
سب سے مضبوط جہاز، سب سے بڑا جہاز دنیا کا، تاریخ انسانیت میں سب سے مضبوط سب سے بڑا جہاز جو بنا وہ برطانیہ نے بنایا تھا، جس کا نام ٹائٹینک تھا۔ اور جب وہ جہاز بن کے تیار ہوا تو جو بنانے والے انجینئر تھے ان کی زبان سے جملے نکل گئے کہ اتنا مضبوط جہاز ہے، اتنا بڑا جہاز ہے کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ اور توجہ رہے، اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، یہ اتنا مضبوط جہاز ہے۔ اب تاریخ پڑھ کر دیکھیے کہ پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا، وہ جہاز پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا۔ اس کا مطلب ہے سائنس بہت ترقی کرتی ہے تو ٹائٹینک جہاز بناتی ہے جو پہلے ہی سفر میں ڈوب جاتا ہے، لیکن نوح نے جو سفینہ بنایا وہ روحانی قوت سے بنایا، وہ سفینہ نجات تھا جو ہر طوفان کا مقابلہ کرتا ہوا کوہ جودی پہ جا کر ٹھہر جاتا ہے۔ یہ سائنس کی ترقی کا نام ہے اور وہ روحانی قوت کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ بہت توجہ رہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے تو فوراً فائر بریگیڈ کو فون کر دیا جاتا ہے، وہاں سے گاڑیاں آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو فائر بریگیڈ والے ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص لباس پہنے ہوتے ہیں، ایک خاص لباس پہنے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز پر آپ نے شاید توجہ کی ہو کہ 10 منٹ کے لیے اندر جاتے ہیں وہ آگ میں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر دوبارہ جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں 10 منٹ کے اندر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں واپس آ رہے ہیں؟ کیونکہ جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ صرف 10 منٹ کے لیے آگ کی گرمی کو برداشت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر 10 منٹ سے زیادہ رکیں گے تو جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، لہذا ان کو انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ 10-12 منٹ سے زیادہ آگ میں نہ رہیں، فوراً نکل آئیں ورنہ خود بھی جل جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کی تو فائر پروف لباس بنائے جو تھوڑی دیر کے لیے انسان کو آگ کی گرمی سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سائنس کی ترقی کا نام ہے، لیکن آگ کو گلزار بنا دینا کہ ابراہیم جلتی آگ میں بیٹھے ہوں اور آگ گلنار و گلزار بن جائے، یہ روحانی قوت کا کرشمہ ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے بر محمد وآلہ۔ ارے بہت توجہ ہے، جلدی جلدی پیش کرنا ہے۔ ارے سورج کی کرنوں کو اسیر کر لینا، سورج کی کرنوں سے فائدہ اٹھانا، یہ سائنس کی ترقی کا نام ہے، لیکن ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دینا یہ روحانی قوت کا کرشمہ ہے۔ چاند کے اوپر مسافر بھیج دینا یہ سائنس کی ترقی کا نام ہے، لیکن انگلی کے اشارے پر چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا یہ روحانی قوت کا کمال ہے۔ بہت توجہ رہے۔ آپ دیکھیں کہ لائف سیونگ ڈرگز بنتی ہیں، کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، یہ انجیکشن دے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آکسیجن منہ پر لگا دی جاتی ہے، جس وقت دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے کوئی انسان تو زندگی بچانے کے لیے آکسیجن لگا دی جاتی ہے اس کی، مگر آکسیجن سے کتنی دیر تک وہ بچتا ہے؟ تھوڑی دیر تک اس کی سانس آتی جاتی رہتی ہے، بعد میں کہا جاتا ہے کیوں اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو ہٹا لیجئے، کیوں تکلیف دی جا رہی ہے، اس کو ہٹا لیجئے، کیونکہ اس سے زیادہ دیر تک یہ آکسیجن کام نہیں کر سکتی، لہذا اس کو ہٹا لیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت توجہ صاحبان ذوق ہیں کہ سائنس نے بہت ترقی کی تو آکسیجن کے ذریعے سے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہوئے کاروان حیات کو روک دیا۔ پوری توجہ رہے، تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہوئے کاروان حیات کو روک دیا، لیکن صرف پھونک مارنے سے مردوں کو زندہ کر دینا اور علی کے ساتھ ٹھوکر مار کے روح کو واپس بلا لینا یہ روحانی قوت کا کرشمہ ہے۔ صلوات بھیجنے بلند آواز سے بر محمد وآلہ محمد۔
زندہ باد، زندہ باد، زندہ تو یہ وہ روحانیت ہے اور یہ مادی ترقی ہے، یہ سائنس ہے اور وہ روح کا کمال ہے۔ بہت توجہ اور بس آخری جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، صاحبان ذوق تشریف فرما ہے۔ معلوم ہے ایک انجیکشن مل رہا ہے لائف سیونگ، 1,00,000 روپے کا انجیکشن ہے، 50,000 روپے کا انجیکشن۔ آپ جو انجیکشن دیکھیں گے آپ معلوم ہے 1,00,000 روپے کا ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لکھ دیا کہ صاحب ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں بچ سکتی۔ 1,00,000 روپے میں انجیکشن خریدیے، 50,000 روپے میں انجیکشن خریدیے، تب زندگی بچے گی۔ تو سائنس کی ترقی کا کیا نام ہے؟ پوری توجہ رہے، 1,00,000 کا انجیکشن بنوا دیا تاکہ انسان کی زندگی محفوظ رہے۔ 50,000 کا انجیکشن یعنی قیمتی دوائیں بنانا، ارے بہت توجہ رہے، قیمتی دوائیں بنا لینا، یہ سائنس کی ترقی کا نام ہے۔ ارے زندگی بچانے کے لیے 1,00,000 کا انجیکشن بنا لینا، یہ سائنس کی ترقی کا نام ہے۔ تو قیمتی دوائیں بنانا یہ سائنس کی ترقی ہے، اور مٹی کو کھا کے شفا بنا دینا یہ روحانیت کا کمال ہے۔ بس ایک رخ اور کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ آپ دیکھیں کہ رسولوں کی ضرورت، ائمہ معصومین کی ضرورت تا قیام قیامت ہے۔ انسان کی عقل موجود ہے، انسان کی فہم موجود ہے، لیکن وہ مکمل طور پر ہدایت نہیں کرتی جب تک کہ رسولوں کی ہدایت نہ ہو، جب تک کہ رسولوں کے ذریعے جلایا ہوا چراغ نہ ہو۔ عقل ضروری ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ جو اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں ان کی ہدایت بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ عقل فیصلہ کرتی ہے مگر تنہا عقل فیصلہ نہیں کر لیتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہدایت بھی ضروری ہے، ہدایت بھی ضروری ہے۔ ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ روزانہ آپ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد ہے، وہ اللہ احد ہے۔ بہت توجہ رہے، صاحبان فہم ہے، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ عربی میں واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، واحد بھی ہے اور احد بھی ہے، مگر یہاں پر لفظ واحد استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ لفظ احد استعمال ہو رہا ہے۔ واحد کے معنی بھی ایک، احد کے معنی بھی ایک ہیں، مگر یہاں پر واحد نہیں کہا گیا، احد کہا گیا۔ کیوں؟ علماء نے بتایا کہ واحد اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ واحد کے دو بھی ہو جاتے ہیں، واحد کا آدھا بھی ہو جاتا ہے، لیکن احد کے نہ دو ہوتے ہیں نہ احد کا آدھا ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد۔ بہت توجہ، پڑھا لکھا مجمع۔ آپ دیکھیں ہر زبان اور ہر گرامر کا قاعدہ یہ، چاہے وہ کسی بھی زبان کی گرامر ہو، کہ پہلے اسم ہوتا ہے بعد میں ضمیر ہوتی ہے۔ بچوں کے سمجھانے کے لیے، آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیشہ ناؤن پہلے ہوتا ہے اور پرو ناؤن بعد میں ہوتا ہے۔ ناؤن پہلے ہوتا ہے، پرو ناؤن بعد میں ہوتا ہے۔ نام پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد ضمیر بعد میں ہوتی ہے، وہ یہ سب ضمیریں کہلاتی ہیں۔ اب کوئی صاحب بیٹھے گفتگو کرنے لگے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا اور وہ یہ فرما رہے تھے، یہ وہ جو بہت دیر تک کرتے رہے، تو لوگ پوچھیں گے یہ وہ ہیں کون؟ بے خواتین کے تو ٹھیک ہے وہ نام نہیں لیتی وہ کرتی ہیں، لیکن آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے اور وہ یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، تو یہ ضمیر استعمال کر رہے ہیں۔ ارے نام تو لیجئے۔ جب انہوں نے نام لے لیا تب سمجھ میں آیا کہ وہ کون۔ پہلے نام ہوتا ہے بعد میں ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ پہلے نام لے لو، اس کے بعد کہو کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ کہا، تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ کون ہے اور یہ انہوں کون ہے۔ لہذا یہاں کے اوپر بھی عربی گرامر بھی یہی ہے کہ پہلے اسم ہوتا ہے
بعد میں ضمیر ہوتی ہے. پہلے نام ہوتا ہے پھر ضمیر ہوتی ہے. پہلے ناؤن ہوتا ہے پھر پروناؤن ہوتا ہے. بہت توجہ رہے. اللہ ہے اسم, اللہ ہے ناؤن, بہت توجہ رہے, اور ہوا ہے پروناؤن. پڑھے لکھے مجمع کی گفتگو ہو رہی ہے, پڑھے لکھے مجمع کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. دیکھیے اللہ ہے ناؤن اور ہوا ہے پروناؤن. قاعدہ گرامر کے کیا ہے کہ پہلے نام آئے گا پھر ضمیر آئے گی, پہلے ناؤن آئے گا پھر پروناؤن آئے گا. وہ پہلے نہیں کہا جائے گا, وہ بعد میں کہا جائے گا. نام لینے کے بعد وہ کہا جائے گا, نام لینے کے بعد وہ کہا جائے گا. لہذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قل اللہ الاحد. ارے توجہ رہے, آیت کیا ہونا چاہیے تھی؟ قل اللہ الاحد. یہ اللہ وہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ کا نام آنا چاہیے تھا, پھر ہوا آنا چاہیے تھا, لیکن ترتیب بدل دی گئی. اے رسول کہہ دیے قل هو اللہ احد. وہ پہلے ہے, اللہ بعد میں ہے. ارے توجہ رہے, وہ پہلے ہے, اللہ بعد میں ہے. علماء سے پوچھا گیا کہ یہ وہ پہلے کیوں ہے, یہ ضمیر پہلے کیوں ہے, یہ پروناؤن پہلے کیوں ہے, یہ نام بعد میں کیوں ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ یہ تو انسان کی فطرت بتاتی ہے, یہ تو انسان کی عقل بتاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے, کوئی نہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا رب ہے. بغیر پیدا کرنے والے کو دنیا میں نہیں آ سکتا, بغیر خالق کے دنیا میں نہیں آ سکتا. یہ انسان کی فطرت بتاتی ہے, یہ انسان کی عقل بتاتی ہے, مگر فطرت یہ نہیں بتاتی کہ وہ خالق ایک ہے کہ 365 ہے. بہت توجہ, وہ خالق ایک ہے یا 365 ہے. لہذا اسی لیے اعلان ہوا کہ وہ جس کو تمہاری فطرت بتا رہی ہے, جس کو تمہاری عقل بتا رہی ہے, وہ جو ہے وہ 365 نہیں بلکہ اللہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت بتاتی ہے کہ خالق ہے, رسول بتاتا ہے کہ ایک ہے. ارے توجہ رہے, رسول بتاتا ہے کہ وہ خالق ایک ہے, وہ مالک ایک ہے, وہ رب ایک ہے. بہت توجہ رہے, ایک منزل تک لے جانا, بہت توجہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دو گواہ نہ ہوں اس وقت تک اللہ کی وحدانیت ثابت نہیں ہو سکتی. جب تک دو گواہ نہ ہو, ایک خاموش فطرت, دوسرا بولتا ہوا رسول. بہت توجہ, جب تک دو گواہ نہ ہوں اللہ کی وحدانیت ثابت نہیں ہوتی. ایک خاموش فطرت نے گواہی دی, عقل کے ذریعے سے ہم سمجھے کہ خالق ہے, مالک ہے, پیدا کرنے والا ہے, مگر یہ نہیں سمجھ پائے کہ ایک ہے کہ 365 یا 35 کروڑ, نہیں سمجھ پائے. رسول نے آ کر بتایا کہ وہ 365 ہزاروں کروڑوں نہیں بلکہ وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اس وقت تک ثابت نہیں ہوئی جب تک دو چیزوں نے گواہی نہیں دی. مگر ایک عجیب چیز ہے کہ ایک خاموش ہے, دوسرا بول رہا ہے. توجہ ہے, فطرت خاموش ہے, رسول بول رہے ہیں. فطرت خاموش ہے, رسول بول رہے ہیں. تو جب اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ, ایک خاموش فطرت, دوسرے بولتے ہوئے رسول, تب رسول کی رسالت کے بھی دو گواہ ہونا چاہیے. رسول کی رسالت کے بھی دو گواہ ہونا چاہیے. اعلان ہوا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں. کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو گواہ کافی ہیں. اور توجہ چاہ رہا ہوں آپ حضرات کی, دو گواہ کافی ہیں. ایک اللہ خود, ایک اللہ خود, اور دوسرا کون کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے.
جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب تاریخوں میں نہ جائیے کہ علم کتاب والا کون ہے، اب حدیثوں کو نہ دیکھیے کہ علم کتاب والا کون ہے، بس ایک واقعہ سن لیجیے، بات مکمل ہو جائے گی۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر کوفہ پر تشریف فرما ہے، دعویٰ فرما رہے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ ایک عجیب سوال کیا گیا، ہم سے کیا گیا ہوتا تو جواب بہت آسان تھا، لیکن مشکل کشا کے لیے بھی جواب مشکل تھا۔ بہت توجہ، بہت جرأت کے جملے ہیں، مگر بات پیش کرنا ہے کہ مشکل کشا کے لیے بھی یہ سوال جو کیا گیا اس کا جواب مشکل تھا۔ وہ سوال کیا تھا کہ اے علی یہ بتائیے کہ خود طرح طرح کے سوالات کیے گئے، زمین سے سورج کی دوری کتنی ہے، زمین سے چاند کی دوری کتنی ہے، کبھی پرندوں کے بارے میں سوالات، کبھی مخلوقات کے بارے میں سوالات، کبھی کوئی احمق سوال کر رہا ہے اے علی یہ بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ مولا علی نے کہا کہ میں بتا بھی دوں کتنے ہیں تو تم گن کے تصدیق کیسے کرے گا تو کہ میں نے صحیح کہا ہے کہ غلط کہا ہے۔ طرح طرح کے سوالات ہو رہے ہیں، عجیب سوال ہوا، یا علی میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کیا سوال ہے کہ علی یہ بتائیے کہ خود آپ کی نگاہوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب آپ بتائیے، سوال مشکل ہے یا نہیں؟ ہمارے لیے تو بڑا آسان سوال ہے۔ ارے آپ کی فضیلت کیا ہے؟ صاحب غفران آپ کے میں باڈی میڈیس پڑھتا ہوں، یہ فضیلت ہے، جمعے کی نماز پڑھاتا ہوں، یہ فضیلت ہے، بس 2-3 فضیلت بات ختم، مکمل ہو گئی بات۔ لیکن اس کو اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جس کے لیے رسول فرما چکے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے درد قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور سارے انسان و جنات علی کے فضائل لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو قیامت تک لکھتے رہیں گے، مگر علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ تو اس شخصیت سے سوال ہو رہا ہے، اس شخصیت سے پوچھا جا رہا ہے اے علی آپ بتائیے کہ آپ کی نگاہوں میں آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ اب اس سے قبل کہ علی جواب دیں، مجمع کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آئی ہوگی، ذہن میں طرح طرح کی چیزیں آئی ہوگی۔ دیکھیں علی کیا کہتے ہیں، شاید علی یہ بتائیں کہ مجھے رسول نے اپنے بستر پر سلایا تھا، شاید یہ بتائیں کہ فاتح خیبر میں ہوں، فاتح خندق میں ہوں، فاتح بدر حنین میں ہوں، چاہے یہ بتائیں کہ رسول نے اپنے دوش پر سوار کر کے مجھے کعبے میں پشگنی کے لیے منتخب کیا تھا، شاید یہ بتائیں کہ اپنی اکلوتی دختر کے لیے مجھے منتخب کیا تھا۔ تمام ذہنوں میں باتیں آ رہی ہوئی، دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں، دیکھیں علی کیا جواب دیتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، علی نے مسکرا کر کہا اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن بھی لے، اب تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو سن بھی لے۔ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ دیکھ میری نگاہوں میں میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک خدا نے اپنے رسول کی گواہی کے لیے مجھے اپنا برابر کا شریک قرار دے دیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کے فنڈ کے سلسلے میں اعلان ہے، مجھے سے بہرحال یہ ہے کہ درمیان مجلس میں یہ اعلان ہو کیونکہ تاکہ مجمع کثیر تعداد میں آ جائے، لیکن بھائی یہ بات بھی اس میں لکھی گئی ہے کہ توجہ مجمع کی نہیں ہو رہی ہے۔ 7-8 ڈبے ہیں جو رکھے گئے ہیں، ان 7-8 ڈبوں کو جب جمع کیا جاتا ہے ایک ڈبے میں تو چوتھائی ڈبہ بھی نہیں بھرتا ہے، لہذا آپ حضرات کی توجہ نہیں ہو رہی ہے۔
گزارش ہے کہ آپ حضرات اس چیز کی طرف توجہ فرمائیں، کیونکہ جتنا زیادہ جو ہے وہ آپ تعاون کریں گے اتنی زیادہ اس کے ذریعے سے خدمت ہو سکے گی. اس سے زیادہ جو ہے وہ خدمت ہو سکے گی جتنا زیادہ آپ اس میں تعاون فرمائیں گے. دوسری چیز یہ عرض کرنا ہے کہ میں نے کل یا پرسوں کی مجلس میں جو اپنے کو رائل فیملی سے جوڑتے ہیں اور اپنے کو بادشاہ کی اولاد کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی ان کی طرف سے بڑی کوتاہی ہو رہی ہے اور وہ جو ہے وہ اس سلسلے میں آگے نہیں بڑھتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں بہرحال تھوڑی سی ترمیم کرنا ہے. وہ ترمیم یہ ہے کہ سب نہیں 100% نہیں ہے ایسے، بلکہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن جو تحریک میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اب بھی اکثریت جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئی ہے. بھائی ان کے خاندان کی جائیداد ہے، ان کے آبا و اجداد کی جائیداد ہے جس کے لیے ہم صدا بلند کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد جیسے سبطان آباد کے سلسلے میں ہوا تھا کہ بیچ ڈالا، پورا بیچ ڈالا اور بدماشوں کے ہاتھ بیچا، جو بڑے بڑے مافیاز تھے ان کے ہاتھ بیچ دیا، ختم کر دیا اس کو. جب ہم نے آزاد کیا تو سب کے سب کھڑے ہو گئے سینہ تان کے، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہمارے عوام قربانیاں دے لیں تو اب یہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے لمبی لمبی شیروانیاں پہنے ہوئے کہ یہ تو ہمارا ہے، کہ یہ تو ہمارا ہے، یہ تو ہمارا ہے. آپ عوام کے ساتھ مل کر قربانیاں دیجئے تو آپ کا ہے، ورنہ عوام ڈنڈے کھائے، عوام پر مقدمے چلیں، عوام جو ہے جیل جائیں اور آپ مزے سے ٹھاٹھ سے کرسیوں پر بیٹھے رہیں اور جب سب مل جائے اس کے بعد کھڑے ہو جائیں سامنے آ کر کے یہ تو ہمارا ہے. تو یہ آپ کا اس وقت ہوگا جب آپ اس کے لیے قربانی دیں گے. اس سلسلے میں میدان عمل میں آئیں گے، آئے ہیں کچھ لوگ لیکن سب ابھی نہیں آئے. لہٰذا گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آگے آئیں اور اس سلسلے میں احتجاج کریں، تحریک چلائیں، عوام کے ساتھ آئیں. آج آپ دیکھیں کہ کسی بھی امام باڑے کے اوپر نہ کوئی کالا بینر لگانے کی اجازت، نہ کالا جھنڈا لگانے کی اجازت. یعنی امام باڑہ ہے، تفریح گاہ نہیں ہے، لیکن اس کو تفریح گاہ بنا دیا گیا ہے. پوری سازش یہی ہے کہ اس کو تفریح گاہ بنا دیا جائے، پکنک اسپاٹ بنا دیا جائے. یہ پوری پلاننگ ہے. لہذا جہاں ہمارا فریضہ ہے وہاں ہم سے زیادہ جو اپنے کو اولاد کہتے ہیں ان کا فریضہ ہے. ان کا فریضہ ہے کہ اس میدان میں آئیں. اب ظاہر ہے کہ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کو مل کیا جاتا ہے ڈی ایم سے، مل کیا جاتا ہے پرشاسن سے، اس کے بعد ان کو خوش آمد میں لگے رہتے ہیں. لہٰذا اس سے وہ اپنی باپ دادا کی جائیداد کو بچائیں. آپ وہ زمانے میں دیکھ لیں کہ پوری عمارتیں کھود کر پورے وہاں پر ہال اور پورے کنڈیشن جو ہیں وہ سب بن رہے ہیں. کروڑوں روپے کا گھپلا ہو رہا ہے، کروڑوں کا گھپلا ہو رہا ہے. تو یہی اگر آپ سربراہ ٹرسٹ کو ملے گا تو آپ ہی کو تو فائدہ ہوگا، آپ ہی کو تو فائدہ ہوگا. لیکن خاموش آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو خود خاموشی سے آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، جو اولاد ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. لہٰذا اس میدان عمل میں آئیے، میدان جہاد میں آئیے، میدان تحریک میں آئیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب بغیر آپ کے ہم تحریک چلا رہے ہیں تو آپ آئیں گے ساتھ میں تو تحریک میں اور دور پیدا ہو جائے گا. ایک صلوات بھیجنے پر بس اس سے زیادہ نہیں عرض کرنا ہے. ایک صلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد. بس جلدی سے 2 جملے عرض کر دو، بات کو مکمل کر دو، ہمارا نام مکمل رہ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اللہ کی وحدانیت کے 2 گواہ، ایک خاموش فطرت، دوسرے بولتے ہوئے رسول. رسول کی رسالت کے 2 گواہ. اللہ نے اعلان فرمایا کہ میں گواہ، اور دوسرے وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے، اور سوائے مولا کائنات علی ابن ابی طالب اور کوئی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی رسالت کے 2 گواہ، ایک اللہ اور ایک علی. یا یوں عرض کروں کہ ایک علی جو آسمان پر ہے اور ایک علی جو زمین پر ہے. یہ 2 گواہ. لیکن یہاں کے اوپر پہلو یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست آ کر گواہی نہیں دی،
بلکہ قرآن مجید کے ذریعے سے گواہی ہوئی ہے۔ اللہ کی گواہی کہاں سے ہے؟ قرآن کے ذریعے سے گواہی ہے۔ تو اب یوں کہنا ہوگا کہ رسول کی رسالت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، ایک بولتے ہوئے علی۔ اللہ کی وحدانیت کے دو گواہ، ایک خاموش فطرت، ایک بولتے ہوئے رسول۔ رسول کی رسالت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے علی۔ علی کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسن۔ امام حسن کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسین۔ امام حسین کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام محمد باقر۔ امام باقر کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام علی رضا۔ امام علی رضا کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام محمد تقی۔ امام محمد تقی کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام علی النقی۔ امام النقی کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے امام حسن عسکری۔ امام حسن عسکری کی امامت کے دو گواہ، خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے مہدی۔ بہت توجہ رہے۔ امام حسن عسکری کی امامت کے دو گواہ، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتا ہوا 12واں امام۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے دو گواہ ملے، ایک خاموش، ایک بولتا ہوا۔ خاموش بھی معصوم، بولتا ہوا بھی معصوم۔ خاموش بھی معصوم، بولتا ہوا بھی معصوم۔ تو ہر جگہ دو گواہ مل رہے ہیں، لیکن جب 12ویں کی امامت کا مسئلہ آتا ہے تو صرف خاموش قرآن مل رہا ہے، صرف خاموش قرآن مل رہا ہے۔ بولتا ہوا معصوم کہاں ہے؟ بولتا ہوا معصوم کہاں ہے؟ تو نداء قدرت آئے گی کہ اسی لیے ہم نے عیسیٰ کو بچا کر رکھا ہے۔ جب عیسیٰ اب 12ویں کے بھی دو گواہ ہوں گے، ایک خاموش قرآن، دوسرے بولتے ہوئے عیسیٰ۔ ایک سلوات بھیج دے بلند آواز سے ایک سلوات بلند آواز سے بر محمد۔ بس اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن اب کم وقت رہ گیا ہے، مصائب بھی پڑھنا ہے۔ ہم سے ایک مصائب کی فرمائش ہے، لیکن وہ مصائب میں نہیں پڑھ پاتا، اور وہ مصائب کی فرمائش ہے وہ ہے جناب مسلم کے مظلوم بیٹوں کے مصائب۔ ان کے لیے فرمائش ہے کہ میں ان کو پیش کروں، مگر میں اس کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر پاتا، کیونکہ کچھ ایسی مظلومانہ شہادت ہے، کچھ ایسی بے کسی ہے ان بچوں کی کہ میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ تفصیل سے میں ان مصائب پڑھ سکوں۔ میرے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان بچوں کے مصائب تفصیلی پیش کر سکوں، لیکن اب فرمائش ہے تو میں چاہتا ہوں دو چار جملے، وقت بھی کم رہ گیا ہے، دو چار جملے عرض کروں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو جناب مسلم کے ساتھ آئے تھے، جب مسلم شہید ہو گئے تو بچوں کو گرفتار کر لیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایک کا نام عون ہے، ایک کا نام محمد ہے، دونوں کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپس میں کافی وقت گزر گیا، کافی عرصہ گزر گیا، صرف ایک سوکھی روٹی آتی تھی اور ایک پیالے میں پانی آتا تھا۔ یہ 24 گھنٹے کا کھانا تھا، یہ 24 گھنٹے کا کل کھانا تھا۔ مصیبتیں سہتے سہتے، مصائب برداشت کرتے کرتے ایک دفعہ آپس میں گفتگو ہوئی کہ جو قید خانے کا نگہبان آتا ہے صورت سے شریف لگتا ہے، ذرا اس سے ہم بتائیں تو کہ ہم ہیں کون، شاید اس کو معلوم نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے اگر ہم اپنا خاندان بتائیں، ہم یہ بتائیں کہ ہم نسل رسول سے ہیں، تو شاید اس کو کچھ رحم آ جائے، شاید یہ ہمارے پاس سختیاں ہیں جو کم ہو جائیں۔
جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا اس نے کہا بچوں کا مرد مومن تو ایک تھوڑی دیر کے رک جائیے، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، ابن زیاد سختی سے منع کیا کہ قیدیوں سے بالکل کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ کہا نہیں، کس کو کیا پتہ چلے گا، بس چند لمحوں کے لیے آپ رک جائیے، ایک بات ہماری سن لیجئے۔ کہا جلدی کہو، کہیں کسی کو خبر ہو گئی، ابن زیاد کو خبر ہو گئی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا آپ رسول اللہ سے واقف ہیں، اللہ کے رسول سے واقف ہیں؟ کہ بھلا میں اللہ کے رسول سے کیوں نہیں واقف ہوں گا، انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوں۔ کیا آپ مولا علی کو بھی جانتے ہیں؟ ارے میری جان قربان ہو جائے مولا علی پر جان قربان ہو جائے۔ کیا آپ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا کو بھی جانتے ہیں؟ ارے بھلا میں ان کو نہ جانوں گا، رسول کی لگتے تھی، رسول کی نور نظر، بھلا میں اس سے کیسے واقف نہ ہوں گا؟ میری جان ان ناموں پر قربان۔ مگر تم لوگ یہ سب نام کیوں لے رہے ہو؟ تم یہ سب نام کیوں لے رہے ہو؟ تمہارے سب سے کیا تعلق؟ یہ سب نام کیوں لے رہا؟ کہا ہم انہی کی اولاد ہیں، ہم انہی کے لگتے جگر ہیں، ہم مسلم کے فرزند ہیں۔ یہ سننا تھا، وہ داروغ زندان کام گیا، تھرا گیا۔ ارے اولاد رسول کو میں قید کیے ہوئے تھا، مجھے خبر ہی نہیں، مجھے اطلاع ہی نہیں تھی، مجھے بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ تم لوگ اولاد رسول ہو۔ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے معلوم ہے کہ مجھے ختم کر دیا جائے گا، مگر مجھے سر کٹوانے کے لیے تیار ہو، مگر اس بات کے لیے آمادہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اولاد رسول قید خانے میں رہے۔ جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہ ہمیں راستہ معلوم نہیں ہے، ہمیں کم از کم نجف کا راستہ تو بتا دیجئے، کہ دیکھو فلاں طرف سے اس طرح سے گھوم کے چلے جانا، تمہیں نجف کا راستہ مل جائے گا، وہاں تو پہنچ جانا۔ اب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، راستہ بھول گئے، جو اس نے راستہ بتایا تھا وہ راستہ بھول گئے۔ پوری رات کوفے کی گلیوں میں چکر لگاتے رہے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو گئی۔ پیاس سے بے چین ہوئے، سامنے ایک چشمہ تھا، چشمے سے پانی پیا، قریب ہی میں ایک درخت تھا، درخت کے اوپر چلے گئے کہ وہاں محفوظ رہیں گے۔ ایک مومنہ آتی ہے پانی بھرنے کے لیے، جب پانی بھرنے لگتی ہے تو چشمے کے پانی میں دیکھا دو چاند ہیں جو چمک رہے ہیں، اب جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مسلم کے یتیموں پر نظر پڑی۔ کہا بچوں تو اوپر درخت پر کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ ایک بات کا وعدہ کیجئے کہ آپ کسی کو خبر نہیں دیجیے گا، کسی کو بتائیے گا نہیں۔ کہا نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں، میں کسی سے نہیں ہم کہیں گے۔ کہا ہم یتیمان مسلم ہیں، میرے بابا کو شہید کیا گیا ہے کوفے میں، ارے ہم کو قید خانے میں رکھا گیا لیکن ہمیں آزاد کر دیا گیا ہے۔ کہ جلدی بچوں اتر کے آ جاؤ، جلدی بچوں اتر کے آ جاؤ، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے چلتی ہوں، تم میرے گھر میں محفوظ ہو۔ بچے گھر میں آتے ہیں، ایک حجرے میں بند کر دیتی، ان کو باہر سے کنجی لگا دیتی ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ بچوں کو کھانا لے جاتی ہے، بچوں کے لیے پانی لے جاتی ہے۔ ایک شب میں خواب میں دیکھا کہ جناب مسلم تشریف لائے ہیں، فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹوں میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بچوں کی آنکھ کھلی، باپ کو یاد کر کے رونے لگے۔ ارے اس مومنہ کا بیٹا وہاں موجود تھا جو دشمن اہل بیت جب رونے کی آواز سنی تو اب ماں سے پوچھتا ہے ارے کمرے سے کس کی رونے کی آواز آ رہی ہے، یہ حجرے سے کس کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، کوئی محلے سے آواز آ رہی ہوگی، ہمارے گھر میں تو کوئی بچہ نہیں۔ کہا نہیں، ہمارے گھر سے آواز آ رہی، ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ تب مومنہ مجبور ہوئی، کہا ارے یتیمان مسلم ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہے، دیکھو ان پر رحم کرنا، یہ آل رسول ہے،
ان پر رحم کرنا۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے، ایک روایت میں کہ بیٹا، ایک روایت میں کہ شوہر تھا، حارث اس کا نام تھا، اس نے کہا نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا، دونوں یتیمان مسلم سامنے۔ روایت کہتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے دونوں کے بال پکڑے، ننھے بچوں کا کھینچتا ہوا چلا۔ ارے کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کب سے تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بیوی پیچھے پیچھے فریاد کرتی ہوئی، ارے رحم کر دے، ان معصوموں پر رحم کر دے، ان مظلوموں پر رحم کر دے۔ دریا کے کنارے لے کر آیا، غلام ساتھ ساتھ تھا، بیٹا بھی ساتھ ساتھ تھا۔ غلام کو تلوار دی اور کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دے۔ جیسے ہی وہ قتل کرنے کے لیے قریب پہنچا، ان بچوں نے کہا کہ آپ کی صورت تو قمبر سے بہت مل رہی ہے، بلال سے بہت مل رہی ہے، آپ تو بالکل اس سے صورت مل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بلال کو کیسے جانیں، کہ ہم تو اہل رسول ہیں، ہم بھلا نہیں جانیں گے۔ یہ سننا تھا، اس نے تلوار پھینکی کہ نہیں میں ان کو قتل نہیں کر سکتا، یہ اہل رسول ہے۔ حارث ملعون نے اپنے غلام کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد بیٹے سے کہا تو جا کر قتل کر دے۔ جب بیٹا قریب پہنچا تو ان بچوں نے کہا کہ آپ کی شکل تو میرے بھیا علی اکبر سے مل رہی، آپ کی شکل تو میرے بھیا علی اکبر سے مل رہی، کہ تم علی اکبر کو کیا جانو، کہ ہم اہل رسول ہیں، علی اکبر ہمارے بھائی ہیں۔ اس نے بھی تلوار پھینکی اور اپنے کو دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ ملعون خود آگے بڑھتا ہے، ننھے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کر دو، مگر ذرا سا ہمیں موقع دے دو کہ ہم نماز پڑھ لیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے نماز پڑھی۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو، بڑا بھائی کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کرو۔ تلوار چلی، بڑے بھائی کی گردن قلم ہو گئی، لاش کو فرات میں پھینک دیا۔ پھر دوسرے بھائی کے اوپر تلوار چلی، اس کی بھی گردن قلم ہوئی۔ اب عجیب روایت ہے، روایت یہ ہے کہ بڑے بھائی کی لاش فرات کی لہروں پر تھمی رہی، فرات کی لہروں پر لکی رہی۔ ارے جب چھوٹا بھائی آ گیا ہے تب گلے میں باہیں ڈالی، ارے فرات پر لاش کو رکی ہوئی، تو شاید بھائی جواب دے ماں نے کہا تھا چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، ارے میں اکیلے کیسے چلا جاؤں، تب میرا بھائی آئے گا تب میں اس کے ساتھ جاؤں گا۔ دونوں بچے اس طرح سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم